ہر انسان اپنے وجود میں کچھ پاورز کا احساس رکھتا ہے کہ میرے پاس خدا نے یہ طاقت دی ہے، خدا نے یہ مجھے پاور دیا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں تو جسموں کے پاور کو تو جانتا ہے کہ تیرے پاس اختیار کتنا ہے، تیرے پاس طاقت کتنی ہے۔ جو نوجوان باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں 60 kg کا وزن اٹھا سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتر آؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھاڑ دوں گا، یہ اتنا پاور ہے۔ یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے، جس طرح عمرو بن عبدود ناز کرتا تھا، جس طرح مرحب و انتر ناز کرتے تھے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے؟ یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے؟ 10%، 20%، 30%، کتنا پاور ہے ہمارے روح میں؟ کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر روحانی پاور ہو۔ آج اسپرچولیٹی کی کمی ہے، آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا روحانی پاور کتنا ہے۔ ایک لبنان کا ڈاکٹر ہے، کہتا میرے باپ کسان ہے، اس نے بڑی محنت کر کے مجھے آسٹریلیا بھیجا، میں ڈاکٹر بنا، MBBS ڈاکٹر۔ جب واپس آیا تنخواہ اچھی تھی، پڑھا لکھا تھا، لیکن کہتا ہے زندگی کے کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان مسائل کی وجہ سے میں خودکشی کرنے چلا گیا۔ میں نے زہر لیا، پائزن لیا، گھر آیا، زہر کو کھانا چاہا، لیکن دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے بچپن کا دوست گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے گھر میں آیا اس نے میز پہ زہر کو دیکھا، اے دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ زندگی کے مسائل نے تنگ کر دیا، پریشانیوں اور آلام نے حیرت میں ڈال دیا، بس یہی راستہ تھا کہ میں زہر کھا کے خود کو ختم کر دوں۔ لیکن وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس میں روحانیت کی طاقت بہت زیادہ تھی، اسپرچول پاور بہت تھا۔ آج بچوں کا لیول پڑھائیے، او لیول پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے روح کو بھی بلند کیجیے۔ آج ساری توجہ اس پر ہے کہ بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہاں بنائیے، اہل بیت منع نہیں کرتے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جتنا اس کی اسکولنگ کا خیال کرتے ہو اتنا ہی اس کی آخرت کا خیال کرو۔ اب اس ڈاکٹر کو سمجھانے لگا روحانی طریقے سے، موٹیویشن کی، یہ اپنی خودکشی سے منصرف ہو گیا۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی، گھر گیا، اپنے باپ کو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا آپ نے تو مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے اے احسان فراموش، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، آج اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کی بجائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا آج یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے پڑھایا نہیں، میں نے تجھے سکھایا نہیں۔ کہ بابا آپ نے جتنا کچھ مجھے پڑھایا تھا اگر کل رات میں زہر کھا لیتا میرا جنازہ آپ کے سامنے ہوتا۔ کہاں گیا پڑھنا، کہاں گیا لکھنا، کہاں گئی جابس؟ لیکن کہتا ہے اے کاش وہ میرا دوست آپ سے ملتا اور میں آپ سے ملا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی طاقت رکھی تھی۔ کتنے مصائب و آلام آئے اہل بیت پہ، اہل بیت نے کبھی خودکشیاں نہیں کی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے، وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں گئے۔ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے، ہمارا اسپرچول پاور بہت کم ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ طاقت کیسے بڑھے گی، یہ پاور کیسے بڑھے گا، یہ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ تو یہی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا کرو۔ آج یہ زبانیں ذکر خدا میں مشغول نہیں،